بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سے ہم شرح میت عامل کا سبق شروع کریں گے۔ اس کا پہلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ شرح میت عامل جو ہے یہ بڑے صغیر میں ایک معروف کتاب ہے جو شامل نصاب ہے سال ہر سال سے۔ تو یہ ابتدائی کوئی معلوماتی کتاب نحو کی پڑھنے کے بعد یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ ابتداً یہ دو کتابیں ہیں۔ اصل کتاب ہے میت عامل۔ میت عامل کے مصنف ہیں عبدالرحمن جلجانی صاحب رحمہ، اور شرح میت عامل کے مصنف ہیں ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو میت عامل ہے یہ منظوم ہے، منظوم کتابیں یعنی شعر و اشعار کی صورت میں لکھا ہوا ہے یہ، اور یہ جو شرح ہے یہ نثر کی صورت میں ہے۔ بہرحال اسی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ سبق سٹارٹ کرنے کا اور ریکارڈنگ وغیرہ کرنے کا یہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو طلباء یہاں پہ نہیں ہیں، یعنی جن کو چھٹیاں ہیں، جامعۃ المدینہ میں آج کل چھٹیاں ہی ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ویڈیو کے ذریعے سبق میں شامل ہو جائیں، فائدہ حاصل کر لیں۔ چلے بلا تاخیر ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہم قواعد بتائیں گے جہاں تک ممکن ہو، اور وہ قواعد کے مطابق ہی ہم ترکیب جو ہے نا وہ کریں گے اور ترکیب سمجھیں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے بارے میں کچھ قواعد پڑھیں گے اور وہ اس پہ منطبق بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ سٹارٹ میں دیکھیے پہلا قاعدہ یہ سنیے کہ کلام ادب میں با جارہ جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتی ہے، یعنی اس پہ جر آتا ہے، زبر اور پیش وغیرہ جو ہے نا یہ اس پہ نہیں آتی ہے، ہمیشہ جر ہی آئے گا اس پہ۔ جو کلام ادب میں با جارہ ہے یہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ مجرور ہی ہوگی، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسی طرح آگے دوسرا قاعدہ سماعت فرمائیے کہ پہلا اسم نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو، تو نکرہ جو ہے وہ معرفہ کی طرف کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا ہمیشہ۔ جس طرح اسم ہے، اسم جو ہے یہ نکرہ ہے اور آگے اس کے بعد لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو یہاں پہ پہلا اسم نکرہ دوسرا معرفہ ہے، تو پہلا اسم نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو وہاں پہ کیا کریں گے کہ نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیں گے۔ اب دیکھیے جی نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیں گے، یہ مضاف کرنے کے لیے یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہوتا کیا ہے، نکرہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اسم معرفہ ہے، نکرہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور 7 قسموں میں سے وہ جو اسم ہے اس میں کوئی بھی قسم نہ ہو، وہ کوئی بھی قسم کا اسم نہ ہو، معرفہ کی 7 قسموں میں سے اس میں کوئی بھی نہ ہو تو وہ جو اسم ہے وہ نکرہ ہوگا۔ اگر معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی قسم ہو تو وہ اسم کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ یہ آسان سی پہچان ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اور اسی پہچان کر کے اسی کی تو پہلا اسم نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو بندہ اس کو مضاف کر لے۔ آگے دوسرا قاعدہ سنیے جی، معنی تنوین جو ہے یہ 4 چیزیں ہیں، الف لام، اضافت، مبنی ہونا اور غیر منصرف ہونا۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ تنوین کو منع کرتی ہیں، تنوین سے مانع ہیں، یعنی ان 4 چیزوں پہ تنوین نہیں آتی۔ ایک قاعدہ آگے وہ بھی سماعت فرمائیے، وہ یہ کہ کلام عرب میں 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، 2 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی اسم مجرور نہیں ہو سکتا۔ اگر مجرور ہو تو وہ اسم ان 2 میں سے تو ظاہرہ نہیں ہوگا، وہ توابع میں سے کوئی، توابع کی 5 قسموں میں سے کچھ ہوگا جی۔ توابع کی 5 قسمیں جو آپ نے پڑھی ہیں، نعت، تقیید، عطف بیان اور عطف بالحروف، نعت، تقیید، بدل، عطف بیان اور عطف بالحروف، یہ جو توابع ہیں ان توابع کی 5 اقسام میں سے کچھ نہ کچھ وہ ہوگا۔ جس طرح اس کی مثال بھی دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن، یہاں پہ جو الرحمن ہے، کلام ادب میں 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، مضاف الیہ اور حرف جر کا مجرور۔
ان کے علاوہ کوئی اسم مجرور ہو تو وہ توابع کی 5 اقسام میں سے کوئی ہوگا. توابع کی 5 اقسام جو ہم نے پڑھی، نعت، تکید، بدل، عطف، بیان اور تبدیل حروف، ان میں سے کوئی ہوگا. جس نے اس کی مثال دیکھی ہے، اس کی مثال اور پیچھے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ معنی تنوین 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کی مثال دیکھ لیں. جس طرح الرحمن، یہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. اس پہ جو ہے نا ہم نے کہا تھا کہ الف لام تو نہیں آئے گا. الف لام ہے اس پہ جو الرحمن غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتا، لیکن 2 وجوہات کی بنا پہ اس پہ کسرہ اور تنوین آ سکتا ہے. وہ کون کون سی؟ الف لام ہو اس پہ، یا اس کی اضافت ہو جائے تو اس پہ کسرہ اور تنوین وغیرہ آ سکتی ہے. جس طرح الرحمن ہے یہ غیر منصرف ہے، لیکن اس پہ الف لام بھی ہے. ہم نے کہا تھا کہ جس پہ الف لام ہو اور وہ غیر منصرف ہو بھلے، لیکن وہ اس پہ کسرہ اور تنوین کسرہ آ سکتا ہے. یہاں پہ کسرہ آیا ہوا ہے اس کے الرحمانی. ٹھیک ہے بھائی. اور دوسری جو ہم نے بتایا دوسرا قاعدہ، اس کے بعد کلامی ادب میں 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، مضاف الیہ اور حرف جر کا مجرور. یہ اسی طرح یہ الرحمن جو ہے یہ دیکھیں کس کی وجہ سے مجرور ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. حرف جر یہاں پہ ہے ہی نہیں جی. اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اسم ہے وہ مضاف نہیں ہے، کیونکہ معرفہ ہے اور معرفہ مضاف ہوتا ہی نہیں ہے جی. یہ بھی قاعدہ ہے کہ معرفہ مضاف نہیں ہوتا. لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ معرفہ ہے اور معرفہ مضاف نہیں ہوتا. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ 2 قسمیں جو ہیں ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ توابع کی 5 اقسام میں سے کچھ ہوگا، یعنی نہ تو مضاف الیہ ہے اور نہ ہی حرف جر کا مجرور ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ توابع کی 5 قسموں میں سے کچھ ہوگا. اب توابع کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، نعت، تکید، بدل، عطف، بیان اور تبدیل حروف. ان میں سے کچھ ہوگا. وہ کیا ہے؟ ان میں سے نعت. ان میں سے نعت ہے جی. یہ لفظ اللہ اس میں جلالت کی کیا ہے؟ صفت ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ آگے قاعدہ دیکھیں ایک کہ 2 معرفہ اکٹھے آ جائیں تو وہ دونوں آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں. 2 معرفہ اکٹھے آ جائیں تو وہ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے. جیسے لفظ اللہ اس میں جلالت یہ بھی معرفہ ہے، اور اسی طرح آگے الرحمن یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہی ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ یاد ہو گیا؟ آگے دیکھیں جی ایک قاعدہ ہے، صیغہ صفت جو ہوگا، صیغہ صفت کتنے ہیں؟ 5. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ اور اس میں منصوب. یہ سین کے ساتھ اس میں منصوب، جیسے بغدادی، یہ والا. صیغہ صفت کی جب ترکیب کریں گے تو اس میں سے پہلے ضمیر نکالیں گے، اور ضمیر نکال کے اس کو شبہ جملہ اس میں بنائیں گے، اور شبہ جملہ اس میں بنا کے پھر بعد میں یہ بنے گا ما قبل کے لیے جو بھی اس نے بننا ہے، جو بھی ترکیب اس کی ہوگی. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ یاد ہو گیا؟ جس طرح الرحمن ہے، الرحمن کو ہم نے کیا بنایا؟ اس میں جلالت کی صفت. تو اس میں جلالت کی صفت ایسے ہی نہیں بن جائے گا، لفظ اللہ اس میں جلالت اور الرحمن اس کی صفت. اب چونکہ یہ صفت، یہ صیغہ صفت ہے تو اس کو ترکیب کرتے ہوئے اس کی کیا کریں گے کہ اس میں ہوا ضمیر ہے. ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ فاعل. اور یہ اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ کیا ہوگا؟ صفت. ما قبل اس میں جلالت کی صفت بنے گا. یہ سمجھ آ گئی بھائی جی؟ آگے دیکھیے جی، جار مجرور جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. یہ جو مشتق ہوتا ہے نا، مشتق اس کے کیا ہوتے ہیں؟ متعلق ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ان کا جو متعلق ہے جار مجرور کا، وہ فعل ہوگا یا مصدر ہوگا یا کوئی بھی مشتق جو ہے نا، وہ مشتق شے جو ہے نا وہ اس کے متعلق ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی بھائی جی؟ وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اور شبہ فعل میں یہ بھی آ سکتی ہے، یہ صیغہ صفت بھی آ سکتے ہیں، ان کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی بھائی جی؟ یاد ہو گیا؟ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. متعلق فعل ہو سکتا ہے، مصدر ہو سکتا ہے، اور مشتقات جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی کے بھی متعلق ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ لیکن اس میں سے ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حروف جر زوائد ہوگے نا، زوائد جو زیادہ حروف جر ہیں ان کے وہ جو ہے نا وہ متعلق نہیں ہوتے کسی کے بھی. بات سمجھ آ گئی؟ یاد ہو گیا؟ یہاں پہ بھی جس طرح یہ بسم اللہ ہے یہ بھی کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوگی. یہ جار مجرور جو ہے، یہ جار مجرور مل کے یہ کیا ہوگا؟
فعل کے متعلق ہوگا. یہ جو ہے نا یہ صورتحال کے مطابق اس کا متعلق نکالیں گے. بسم اللہ جو ہے اس کے متعلقات کئی نکل سکتے ہیں, مختلف قسم کے اس کے متعلق نکل سکتے ہیں. یعنی اگر اقسم بھی اس کا متعلق نکل سکتا ہے اور اشرع بھی اس کا متعلق نکل سکتا ہے. بہرحال فعل مضارع جو ہوتا ہے نا, فعل مضارع اشرع چونکہ اس کا وہ کیا نکلا متعلق, یہ بھی یاد رکھیے یہ حرف جر جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں متعلق, اور جن کے یہ متعلق ہوں کون حرف جر جی وہ کیا ہوگا متعلق. متعلق. متعلق کا کیا معنی یعنی جس کے متعلق کیا گیا, متعلق کیا گیا, اور متعلق جو متعلق ہونے والا ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی, اس میں یاد ہو گیا. جی اب دیکھیے اس کی ترکیب ہم پڑھتے ہیں اوپر سے دیکھیں. یہ قواعد جو ہے نا وہ ہم نے پڑھ لی اور ان کا منطبق بھی کر دیے کچھ نہ کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, با حرف جر, لفظ اسم مضاف. یہ بتایا تھا نا اسم نکرہ ہے اور بعد میں اس کے کیا ہے معرفہ ہے, اور پہلے نکرہ ہو بعد میں معرفہ ہو تو نکرہ اسم جو ہے معرفہ کی طرف کیا ہو جاتا ہے مضاف ہو جاتا ہے. یہ اسم مضاف اور لفظی اللہ اس میں جلالت ہے مضاف یہ ہونے سے پہلے یہ کیا موصوف, موصوف ہوگا لفظ اللہ. اور اسی طرح الرحمن جو ہے یہ ہوگا صیغہ صفت. صیغہ صفت میں ہوا ضمیر اس کا فاعل, ہوا ضمیر فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگا. یہ کیا ہوگا لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت اول. آگے جی الرحیم, یہ بھی صیغہ صفت ہے, صفت مشبہ ہے جی. صیغہ صفت اس میں ضمیر ہوا ضمیر اس کا کیا ہوگی فاعل, اور ضمیر فاعل الرحیم اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگا. یہ کیا ہوگا لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت ثانی. اس میں جلالت اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ کیا بن گیا اسم کا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے کیا بن گیا با جار کا مجرور. جار مجرور مل کے ہم نے بتایا تھا کہ قاعدہ کے حروف جارہ جو زائد نہ ہو وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. یہ جار مجرور مل کے متعلق ہوگا اشرع کے متعلق کرنے جی. اشرع کے متعلق ہو جائیں گے. اور اشرع فعل ضمیر اس کا فاعل, فعل فاعل مل کر فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے یہ کیا ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً, اور جملہ فعلیہ خبریہ فعلیہ انشائیہ مانن ہوگا. جی مانن یہ اس طرح, مانن انشائیہ اس طرح ہوگا کہ اس میں ایک طرح کی نا دعا دی جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی. یہ یہاں تک تھا جی ہمارا یہ پہلا سبق, یہ تسمیہ کے بارے میں ہی ہم نے پڑھا, اور آگے سے انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے اگلا سبق اللہ کے فضل سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.